السلام علیکم ناظرین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عبد المطلب اور ابو طالب علیہ السلام کی روایات۔ ایک دن حضرت عبد المطلب حضرت ابو طالب علیہ السلام کو یہ بتا رہے تھے کہ ایک دن جب میں ہجر اسماعیل میں سویا ہوا تھا، میں نے ایک خواب دیکھا جس نے مجھ پر خوف طاری کر دیا۔ چنانچہ میں قریش کی کاہنہ کے پاس آیا۔ میں ریشم کی چادر اوڑھے ہوئے تھا، میرے سر کے دونوں طرف کے بال میرے کاندھوں پر لٹک رہے تھے۔ جب اس کی نظر میرے اوپر پڑی تو میرے چہرے پر تغیر اور تبدل کو جان گئی، پس وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ ان دنوں میں اپنی قوم کا سردار تھا، پس وہ کہنے لگی، عرب کے سردار کو کیا ہو گیا ہے جس کا رنگ متغیر ہو گیا ہے؟ کیا اس زمانے کے ناگوار حوادث میں سے کوئی حادثہ ہو گیا ہے؟ میں نے اس سے کہا، نہیں، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا جبکہ میں ہجر اسماعیل میں سویا ہوا تھا کہ گویا کوئی درخت میری پشت پر اگا ہے اور اس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے اور اس کی شاخ نے زمین کے مشرق سے مغرب کا احاطہ کیا ہے، اور میں نے ایک نور کو دیکھا جو اس سے ظاہر ہو رہا تھا، جو سورج کی روشنی کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ روشن تھا۔ میں نے دیکھا کہ عرب و عجم اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ میں نے دیکھا قریش میں سے ایک گروہ اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ کر رہا ہے، پس جب وہ اس کے قریب جاتے تھے تو ایک نوجوان جو لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور پاکیزہ ترین لباس زیب تن کیے ہوئے تھا، ان کو پکڑ لیتا تھا اور ان کی کمر توڑ دیتا تھا اور ان کی آنکھیں نکال دیتا تھا۔ میں نے اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نوجوان نے چلا کر کہا، ٹھہرو، تمہارے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، پھر کس کے لیے حصہ ہے جبکہ یہ درخت میرے لیے ہے؟ اس نے کہا، حصے دار وہ لوگ ہیں جو اس سے وابستگی پیدا کریں گے اور تم اس کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ اس کے بعد دہشت کے ساتھ میں خواب سے بیدار ہوا، درحال یہ کہ مجھ پر گھبراہٹ طاری تھی، میرا رنگ متغیر ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کاہنہ کا رنگ متغیر ہوا اور کہنے لگی، اگر تمہارا خواب سچا نکلا تو یقیناً سمجھ لو کہ تمہارے صلب سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب تک حکومت کرے گا اور لوگوں میں مشہور و معروف ہوگا۔ پس اس کے بعد میرا غم و اندوہ ختم ہو گیا۔ پس دیکھتے رہو اے ابو طالب، شاید وہ شخص تم ہی ہوگے۔ پس حضرت ابو طالب علیہ السلام اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور کر چکے تھے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کہتے تھے، وہ درخت خدا کی قسم ابو القاسم الامین ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے ایمان کو چھپایا۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تھا تو اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ اب مکہ سے نکلو، کیونکہ اب تمہاری نصرت کرنے والا کوئی نہیں، اور مدینہ کی طرف جاؤ۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، میرے والد اور میرے جد عبد المطلب علیہ السلام حضرت ہاشم اور حضرت عبد مناف میں کبھی کسی نے بت کی پرستش نہیں کی۔ آپ سے عرض کیا گیا، وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق نماز پڑھتے تھے اور اسی سے متمسک تھے۔
ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ عباس ابن عبد المطلب نے بیان کیا ہے کہ جب میرے بھائی عبداللہ پیدا ہوئے تو ان کے چہرے پر آفتاب کے نور کی مانند ایک نور تھا۔ میرے والد بزرگوار عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس فرزند کی شان بلند ہوگی۔ پھر میں نے ایک شب خواب میں دیکھا کہ عبداللہ کی ناک سے ایک سفید پرندہ نکلا اور پرواز کر کے مشرق و مغرب تک پہنچا، پھر واپس آ کر بام مکہ پر بیٹھا۔ اس وقت قریش کے تمام لوگوں نے اس کو سجدہ کیا اور حیرت سے اس کو دیکھنے لگے۔ ایک روشنی ہوئی جو آسمان و زمین اور مشرق و مغرب پر چھا گئی۔ میں بیدار ہوا تو ایک کاہنہ سے دریافت کیا جو بنی مخزوم سے تھی۔ اس نے کہا، اے عباس، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو عبداللہ کے صلب سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے تابع اہل مشرق و مغرب ہوں گے۔ عباس کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے ہمیشہ عبداللہ کے لیے زوجہ کی فکر میں تھا، یہاں تک کہ آمنہ سلام اللہ علیہا سے ان کا نکاح ہوا۔ وہ زنان قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو رسالت معاب پیدا ہوئے۔ میں نے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور نکلتے ہوئے دیکھا۔ ان کو گود میں لیا تو ان کے جسم میں بوئے مشک آ رہی تھی اور میں خوشبو سے معطر ہو گیا۔ آمنہ سلام اللہ علیہا نے مجھ سے کہا کہ جب مجھے درد ذہ شروع ہوا تو میں نے اپنے گھر میں بہت سی آوازیں سنی جو انسان کی آوازوں جیسی نہ تھیں۔ پھر میں نے باریک اور نفیس کپڑے کا ایک علم دیکھا جو یاقوت کی چھڑی میں لگا ہوا تھا، جس نے زمین و آسمان کو بھر دیا تھا، اور ایک نور اس بچے کے سر سے بلند تھا جس نے آسمان کو روشن کیا ہوا تھا۔ اس میں نے شام کے قصر دیکھے جو نور کی زیادتی کی وجہ سے آگ کے شعلے معلوم ہو رہے تھے، اور اپنے چاروں طرف کبوتر کی مانند پرندے دیکھے جو میرے گرد اپنے بازوؤں کو کھولے ہوئے تھے، اور شعیرہ ازدیہ کو دیکھا جو گزرتا ہوا کہہ رہا تھا کہ اے آمنہ، کاہنوں اور بتوں کو تمہارے فرزند سے کیا کیا دیکھنا نصیب ہوگا۔ پھر میں نے ایک بلند قدآور جوان کو دیکھا جو سب سے زیادہ خوبصورت تھا، بہترین لباس پہنے ہوئے تھا۔ میں نے سمجھا کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام ہیں جو میرے پاس آئے ہیں۔ میرے فرزند کو گود میں لے کر اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں دیا۔ ان کے ساتھ ایک سونے کا تشت تھا جو زمرد سے مرصع تھا، اور سونے کی کنگھی بھی تھی۔ انہوں نے میرے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بچے سے باتیں کی۔ بچے نے ان کے جوابات دیے۔ میں ان کی باتیں نہ سمجھ سکی سوائے اس قدر کہ انہوں نے کہا، خدا کی امان و حمایت میں رہو۔ یقیناً میں نے تمہارے دل کو ایمان و علم و یقین و شجاعت سے بھر دیا۔ تم بہترین خلق ہو، خوشحال اس کا جو تمہاری مطابعت کرے، اور وائے ہو اس پر جو تمہاری مخالفت کرے۔ پھر دوسری تھیلی نکالی جو حریر سفید کی تھی، اس میں سے ایک انگوٹھی نکالی اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر لگائی، جس کا نقش ابھر آیا، اور کہا، میرے خدا نے حکم دیا ہے کہ تمہارے سینے میں روح القدس پھونک دوں۔ غرض انہوں نے روح القدس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں پھونکی، اور ایک پیراہن ان کو پہنایا اور کہا کہ یہ دنیا میں تمام آفتوں سے امان ہے۔ اے عباس، یہ وہ امور ہیں جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں کو کھولا اور مہر کے نقش کو پڑھا، اور ہمیشہ یہ باتیں پوشیدہ رکھتا تھا، یہاں تک کہ میں بھول گیا، اور جب اسلام لایا تو حضور اکرم نے خود مجھ کو یاد دلا دیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔